مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سماعت کرنی ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور امام حسین کے بھائی ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد 8 شادیاں کیں، یعنی مولا علی کی کل 9 بیویاں ہیں۔ ایک بیوی سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کربلا میں موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گنہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر گئیں۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چاچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چاچا جان کہ ہم اس طرح پیاسے ایڑیاں اڑگر اڑگر کر مر جائیں گے۔ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خرد پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے والے ہی تھے۔ نواز رسول جگر گوشے بطول نور دید علی امام حسین نے راستہ روک لیا اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر رحم کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے نواز رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے۔ فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند رہے گا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتی ہے۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک ہی آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین دہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی گئیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس علمدار کا روب دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو آتا ہے خبردار اب عباس علمدار،
ہوشیار، خبردار خبردار خبردار، اے صلی علی کیا پیسرے شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گو نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو، تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس کے بدلے میدان حشر کی گرمی میں آب کوثر کے پیالے دوں گا اور اس سے پینا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریصہ بن یزید کو امر سعد حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریصہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ہے ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریصہ بن یزید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا اے لعین، اگر ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کی ریگستان میں نہ آتے، اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگو ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، ہم اپنی گردن حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لوہوں سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی امید مت رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، لیکن شمر بولا اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھی شمر کی حقیقی پھوپھی تھیں، اور حضرت عباس انہی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے عباس، میں امر سعد کی طرف سے یلچی قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو اس لیے میں نے تمہارے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بیہودگی سے حضرت عباس علمدار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی نائب بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی مٹی پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرف بھاگ نکلا۔ اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھایا اور ہوا ہو گیا۔ پھر حضرت عباس دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔
پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے جا رہے تھے۔ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا، حکم دیا پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا اور گویا کہ یوں عرض کی، حضور اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پھر پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی۔ وہ پہلے ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر امر ساتھ چلا اٹھا، او بنی امیہ کے بہادرو، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہ ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریصہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گئی اور حریصہ کا ہاتھ اسی ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریصہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیمے کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی چچا عباس اب بھی پانی لے کر آئے۔ اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیمے کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی، وہ دیکھو میرے چاچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک جہنمی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کو تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کے مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے، مگر نوشت تقدیر اور منشاء الہی کچھ اور ہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیو، مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا، پھر سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سیدنا عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے اور سیدہ زینب حضرت عباس کی پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو بے قرار ہو گئی۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، پھر تلواروں، تیر اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دیا، حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام نواز رسول دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا۔ ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا عباس کو یہ بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولیں، عرض کی، یا آقا، بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اور پھر امام پاک امام حسین کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے میں لائے، بچی سکینہ کے آگے رکھ دی۔ فرمایا بیٹی، یہ ہے تمہارا بہشتی چاچا جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہ سکا، بیٹی سے معاف کر دے۔ خیموں میں ایک حشر برپا تھا۔ عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔